نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انقلابی پہلو۔ یہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص پہلو سے متعلق ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں اور بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو اس موضوع سے بہت بڑھ کر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم تشریف لائے، آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انبیاء کی مہر ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل البشر ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کی مثال کامل ہیں۔ آپ ایک مزکی ہیں، مربی ہیں۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں آپ کی سیرت کے کہ جن پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو ظاہر ہے ایک تو مجھ جیسے ناچیز کے لیے ممکن نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے پہلو درکار ہے۔ ہمارا موضوع اصل میں سیرت کو ایک خاص رخ سے اس کا مطالعہ کرنے سے متعلق ہے، اور وہ رخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جہاں اور بہت سے کام کیے وہاں عرب معاشرے کے اندر جو تبدیلی آپ لے کر آئے، اس تبدیلی کو جدید دور کی اصطلاح میں آپ انقلاب سے موصول کر سکتے ہیں۔ اور انقلاب کا لفظ آج کل، صرف آج کل ہی نہیں بلکہ یہ کہ آج سے 30-40 سال پہلے سے، بلکہ یہ کہ خاص طور پر گزشتہ صدی میں جب روس میں ایک انقلاب آیا تو اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ معروف ہو گیا، اور ہمارے ملک میں بھی پچھلے 10-15 سال کو چھوڑ کر اس سے پہلے اس انقلاب کے بڑے ڈنکے بجا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے قریب کے ملک ایران میں ایک انقلاب آیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ پاکستان میں بھی انقلاب کی بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے سرخ انقلاب کی باتیں ہوتی تھیں، جس کے مقابلے میں سبز انقلاب کی بات چلتی تھی۔ پھر اب کچھ یہ کوئی 2-4 مہینوں سے پھر انقلاب عام ہونا شروع ہوا ہے، اس لیے کہ تیونس میں ایک تبدیلی آ گئی، مصر میں چینج آ گئی، عرب دیگر ممالک کے اندر ایک تحریک برپا ہے، لیبیا کے اندر اس وقت بہت بڑی ایک تحریک جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت لوگ اس سب کسی کو پھر انقلاب کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انقلاب کے دہلیز پر کھڑا ہے، یہاں بھی گویا تبدیلی آیا چاہتی ہے۔ تو یہ لفظ ایسا ہے کہ جو گویا لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے بھی لوگ انقلاب کا لفظ اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں جو آپ نے اس سوسائٹی کے اندر تبدیلی برپا کی، در حقیقت انقلاب کے لفظ کا صحیح اطلاق اگر کسی تبدیلی پر ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی۔ ویسے تو انقلاب کسی بھی تبدیلی کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انقلاب کا لفظی مطلب تبدیلی ہے، لیکن یہ کہ باشعور لوگ جانتے ہیں، اہل علم کو معلوم ہے
کہ اجتماعی سطح پر انقلاب کا لفظ اس تبدیلی کے لیے مستعمل ہے کہ جب انسانوں کے اجتماعی نظام سے متعلق کسی گوشے میں، یعنی سماجی نظام، معاشی نظام یا سیاسی نظام میں سے کسی ایک میں بنیادی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معنی میں فرانس کے انقلاب کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے پہلے حاکمیت ایک خاندان کے پاس تھی، خاندان یہ حق رکھتا تھا کہ وہ حاکم کا کردار ادا کرے، لیکن اس تبدیلی کے بعد وہ حاکمیت کا حق ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کر دیا گیا۔ حاکمیت عوام کا زمانہ آ گیا، راج کرے گی اب خلق خدا۔ ایک بہت بڑی چینج ہے، ایک بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلی ہے، اس لیے اس کو انقلاب کہا گیا۔ روس میں فرد سے اس کی انفرادی ملکیت کا تصور سلب کر کے وہ ملکیت منتقل کر دی گئی اجتماعیت کو، لہذا اس کو بھی انقلاب مانا گیا، تسلیم کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو تبدیلی لائی، اس میں صرف کوئی سیاسی ڈھانچہ ہی تبدیل نہیں ہوا، صرف معاشی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یہ کہ آپ نے لوگوں کے عقائد بھی تبدیل کیے، آپ نے لوگوں کا طریقہ رسم عبادت بھی تبدیل کیا، آپ نے وہاں کی سوشل کسٹمز جو سماجی رسومات تھی ان میں بھی تبدیلی لائی، آپ نے وہاں سماجی نظام تبدیل کر کے رکھ دیا، اس سے آگے بڑھ کر سیاسی و معاشی نظام بھی تبدیل کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل تبدیلی لے کر آئے، جس پر انقلاب کے لفظ کا صحیح معنی میں اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو وہ تبدیلی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی۔ اس لیے آج کل جب اگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو تو رہنمائی کے لیے دیکھنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا، اس حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں، ان کو لانے کے لیے بھی کوئی ایک شخص یا ایک نسل کافی نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں کئی نسلیں بیت گئی۔ کچھ لوگوں نے فکر دیا، کچھ لوگوں نے اس کو پھیلایا، پھر کچھ لوگوں کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے، آپ نے پہلے دن سے اس کی نشر و اشاعت یا دعوت و تبلیغ کا آغاز بھی خود کیا اور اسے انجام تک بھی خود اپنے دست مبارک سے پہنچایا، محض 20 سال کے عرصے کے اندر۔ تو گویا آپ اپنے اس کام کے اعتبار سے دنیا کے سب سے کامیاب ترین فرد ہیں، تو اب اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہو تو سب سے کامیاب آدمی ہی کی طرف اسے دیکھنا چاہیے، یہ بھی عقل کا تقاضا ہے۔ اور آپ اور میرے تو ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہر کام کے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک وفادار بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک قوم کا رہنما ہونے کی حیثیت سے، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے، ایک مربی و مزکی ہونے کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر تم نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور اسی طرح سمجھ لیجیے کوئی تبدیلی اگر لانا چاہتے ہو تو بھی تمہیں دیکھنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ تبدیلی کیسے لے کے آئے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد میں ایک ضمنی بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تبدیلی لائی ہے مکے میں، یہ محض اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے، یا جیسے آج دنیا کے کچھ لیڈروں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم قذافی صاحب کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ فلاں صاحب کو بٹھا دیں، یا حسنی مبارک کو جو ایک ریٹائرڈ جنرل ہے اس سے گلو خلاصی حاصل کر کے ایک حاضر سروس جنرل کو لا کر بٹھا دیں، تو یہ تو ہماری اپنی انتظام، اپنی ذہن کی خیالات کی انگڑائی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر جو تبدیلی برپا کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔
اس لیے کہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اور بڑے بنے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے بڑا کرنا ہے، ربک فکبر، آپ ایک جدوجہد کیجئے جس کا نتیجہ یہ برآمد ہونا چاہیے تاکہ آپ کا رب سب سے بڑا ہو جائے۔ یہ صرف اللہ اکبر کہنے سے بات نہیں بنے گی، اللہ اکبر تو ابو جہل بھی کہہ دے گا، آخر پرویز مشرف نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر نہیں کہا کیا؟ اور کیا امریکہ کی مسجدوں میں میناروں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدا نہیں بلند ہو رہی؟ لیکن یہ اللہ اکبر اور ہے، اور جزیرۃ العرب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ اکبر کیا وہ کوئی اور ہے۔ پرواز دونوں کی اسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور وہ ملا سے وہی نہیں ہوتا جو مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کے اذان دے، وہ کمانڈو بھی ملا ہوتا ہے جو کعبے کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر کہے اور دنیا کے عوانوں میں کوئی لرزنا طاری ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر کا حکم اوپر سے ملا تھا، آپ نے اپنے رب کو بڑا کرنا ہے، فی الواقع بڑا کرنا ہے، بالفعل بڑا کرنا ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خدا آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر کی تسبیح تو جمادات و نباتات بھی کرتے ہوں گے، اس لیے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی شے نہیں ہے زمین و آسمان میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو جمادات و نباتات بھی تسبیح کر رہے ہیں، انسان کی تسبیح کرنے کا مطلب کوئی اور ہے، جو اپنے رب کو بڑا کرے، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں بڑا کر دیا۔ یہ فرض ہے جو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ان کے بعد یہ منتقل ہو گیا امت مسلمہ کو، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ یہاں آپ ایک بات مانیں گے اور ضرور مانیں گے کہ اللہ کا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس دین کو دوسروں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، مانتے نا؟ حضرت جبریل پر قرآن آیا، حضرت جبریل کا محمد رسول اللہ تک پہنچانا فرض، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انسانوں تک پہنچانا فرض۔ ہمیں کسی خطبے کے، حضور کے جتنے خطبے ملتے ہیں، کسی بھی خطبے کے آخر میں یہ الفاظ نہیں ملتے وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ سوائے پہنچانے کے کچھ بھی نہیں۔ البتہ ایک خطبہ ہے کہ جس میں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور یہ خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، آخری حج کے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا، وہی آخری بھی تھا۔ اور نوٹ کیجئے یہ کب موقع آیا جب کل جزیرۃ العرب کے اندر محمد رسول اللہ نے اللہ کے بڑائی والا نظام قائم کر دیا تھا، جہاں کوئی اب بڑا نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر۔ جب کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، جب یہ نظام قائم ہو چکا تھا، جب ایک ویلفیئر اسٹیٹ وجود میں آ چکی تھی، جب اللہ کا دین اس زمین کے اوپر انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس پہ عمل ہونا شروع ہو چکا تھا، اب محمد الرسول اللہ 1.25 لاکھ کے مجمع سے پوچھ رہے ہیں، الا هل بلغت، اب بتاؤ لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ پہنچانا میری ذمہ داری تھی، فرض تھا، اب بتاؤ پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کا مجمع گواہی دیتا ہے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق کی امانت ادا کر دیا، امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے۔ تو معلوم ہوا تبلیغ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کر کے نہ دکھا دیں۔ اور وہ تو چونکہ دین انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر وہی تھے، مکمل رہنمائی دیتا ہے، مکمل نظام حیات ہے،
لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر تو پہلے دن سے گواہی دے دی تھی اپنے قول و عمل سے. اب آپ الصادق والامین مشہور تھے، لیکن آپ نے وما علینا الا البلاغ والی بات تب کی جبکہ اجتماعی سطح پر بھی دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا. اب تبلیغ کا حق ادا ہوا ہے. اب صحابہ نے گواہی دی ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا. تو گویا وہ حق وہ فرض تبلیغ کا ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین اگر قائم کیا ہے تو یہ کوئی اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے حکم کی بنیاد پر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو بولتے بھی نہیں، کوئی حکم تم تک نہیں پہنچاتے مگر وہی پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر اترتا ہے. انہوں نے پوری زندگی جس کام پر کھپا دی وہ بھی ظاہر اللہ ہی کا حکم تھا، تبھی یہ سارا کچھ ہوا. اور صرف اپنی ہی نہیں، اپنے ساتھیوں کی اور بڑے عزیز ترین ساتھیوں کی. آخر مصعب بن عمیر کہاں کھینچ رہے، حضرت حمزہ جیسا ساتھی کہاں گیا، یہ آل یاسر پر کیا بیتی، یہ حضرت بلال پر اتنا ظلم و تشدد کیوں ہے، یہ خباب کو دیکھتے انگاروں پر کیوں لٹایا جا رہا ہے. یہ سب اس مشن کی تکمیل کے لیے ہے. اور یہ مشن تمام مسلمانوں پر بھی فرض ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. ختم نبوت کے بعد کار رسالت نبھانے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دی. اپنے پیغام کو کر دیا محفوظ. اب اس پیغام پر عمل کر کے دنیا کو دکھانے کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ کے امتیوں کی بن گئی. اور اگر وہ یہ ذمہ داری ادا کریں تو خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، سب سے اونچے مقام کے حامل ہیں، حوض کوثر کے حقدار ہیں. اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کریں، ہم میں سے کوئی حوض کوثر کو تو انشور نہیں کر سکتا، لیکن جو بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو دنیا میں بھی کمی کمین بن کے رہ رہے ہیں. آج ہم لوگوں کے دروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بھیک ہم مانگ رہے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں سے. صرف بھیک ہی نہیں مانگ رہے، وہ جوتیاں گیلی کر کر کے ہماری پیٹھوں پہ مار رہے ہیں. یہ ہماری بہو بیٹیاں اٹھا کے لے جانا ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے، یہ قرآن مجید کے اوراق کو گٹروں میں بہانا ہے. مجھے بتائیے کوئی اللہ کی توہین کر سکتا ہے، کوئی اللہ کا نقصان کر سکتا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا ہے؟ یہ در حقیقت آپ اور میری توہین ہے. اور یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اگر میرے دین سے بغاوت کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تم اس عزت کے حامل رہ جاؤ گے. یہ تمہارا وقار ہوگا، یہ تمہاری عزت ہوگی، یہ تمہاری آبرو ہوگی. تمہاری داد جوتیوں میں اسی طرح پوری دنیا میں بٹے گی اگر تمہیں میرے دین کی غیرت نہیں ہوگی. تو یہ جو ہمارا مضمون ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ انقلاب کہلاتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ اس تبدیلی کے لیے ہمارے لیے بہترین رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ یہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا بامقصد ہو. جس پہلو سے ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اس فرض کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ ہم نے سیکھنا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ ایک بہت سادہ سی بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. لیکن آپ نے کبھی غور کیا یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے. قرآن مجید نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کرتا ہے ایک پاک کلمے کی
جیسے کہ ایک پاک درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو، جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہوں. کہنے کو یہ ایک کلمہ ہے، لیکن کلمہ طیبہ ہے، پاک کلمہ ہے. جو پاک کلمہ ہوتا ہے وہ برگ و بال لاتا ہے، جیسے وہ درخت برگ و بال لاتا ہے. اس پاک کلمے سے جو نتائج نکلے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تم جنات سے بھی ڈرا کرتے تھے، جب وادیوں سے گزرتے تھے تو جنوں اس کے خوف سے ان کی پناہ مانگا کرتے تھے. اب تم اللہ کے سوا تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے تمہاری امیدیں کسی اور سے بھی وابستہ ہو جاتی تھیں، اب تمہاری امید سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے تو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اسی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اب تم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو گے بھی نہیں. اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکو گے بھی نہیں. لیکن اس کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں. یہ جو تم کچھ سمجھتے ہو کہ یہ اعلیٰ خاندان کے ہیں، یہ گھٹیا خاندان کے ہیں، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے. اچھا، جنہوں نے یہ نظام بنایا برہمن اور شودر والا، انہوں نے اس کا پورا فلسفہ بھی گڑا کہ برہمن وہ ہے جو بھگوان کے سر سے نکلا ہے، شودر وہ ہے کہ جو بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے. ظاہر ہے پاؤں سے پیدا ہونے والا اور سر سے پیدا ہونے والا برابر تو نہیں ہو سکتے. سر اور پاؤں برابر تو نہیں. سر ہے، پاؤں پاؤں ہے. اب جو پاؤں سے پیدا ہو رہا ہے اور جو سر سے پیدا ہو رہا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس لا الہ الا اللہ نے یہ بتایا کہ نہیں، تم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس لا الہ کا ایک مطلب یہ تم اس کے اندر سے نہیں پیدا ہوئے کسی سر سے یا پاؤں سے، اس نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے. اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی عالی نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دن کہہ رہے ہیں، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اس لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم سب کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی ہوتے ہوئے. آپ سمجھتے ہوں گے میں کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی دنیا کی بات کرتا ہوں. ذرا سوچئے گا، آپ کے گھر میں رات 2 بجے پولیس والے ریڈ کریں کسی جھوٹی FIR کے نتیجے میں، آپ کی کوئی ایسی عزت ہے جس کا کوئی ہتک ہو گیا ہو اس کے نتیجے میں؟ لیکن اس کے مقابلے میں اسی سوسائٹی کے اندر ایک مخلوق ایسی بھی رہتی ہے کہ جس کو ٹریفک سگنل توڑنے کے نتیجے میں اگر پولیس والا رکنے کا اشارہ کر دے تو ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. استحقاق مجروح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کوئی زیادہ اسپیشل حقوق رکھتے ہیں آپ کے مقابلے میں یا نہیں؟ آپ کا کوئی حق مجروح نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہو جائے ان کے حقوق مجروح ہو جاتے ہیں. عملاً جو کچھ ہوتا ہے اس کو چھوڑیے، میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو نظری طور پر تسلیم شدہ ہے. باقی جو 82 خاندان حکمرانی کرتے ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ تو کوئی تسلیم شدہ بات نہیں ہے، وہ تو ڈاکہ زنی ہے، وہ تو بدماشی ہے. لیکن جو لیگلی ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا استحقاق کسی کام کے نتیجے میں مجروح ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا اس کے نتیجے میں مجروح نہیں ہوتا. یہ لیگل سٹیٹس ہے کہ آپ فلاں فلاں پوسٹ کے آدمی کو عدالت میں طلب بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تو پھر بھائی بھائی کہاں ہوئے؟ کچھ اونچے ہیں کچھ نیچے ہیں، برابر کہاں ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا کا تقاضا پھر یہ ہے کہ خلیفہ وقت سے پوچھ رہا ہے، کام بدلوں کہ بتائیے جناب، یہ آپ کا جو کرتا ہے
یہ جس کپڑے سے سلا ہے، کپڑا جو تقسیم ہوا تھا اس سے تو نہیں سل سکتا تھا، یہ آپ نے کرتا بنا کے سلیا۔ ایک طرف یہ تصور عام شہری محاسبہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور ایک طرف یہ تصور کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت بھی محاسبہ نہیں کر سکتی، قانونی تحفظ حاصل ہے۔ یہ اونچ اور نیچ کے تصورات اپنی شکل تبدیل کر کے آ گئے ہیں تو موجود۔ اس سے آگے بڑھیے، کچھ اور خطرناک باتیں بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی جو قانون بنانے کا اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حکم اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حکمران صرف وہ ہے، چنانچہ اللہ نے صاف کہا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ بلکہ دوسرے انداز میں بھی کہا ہم شرک کے لفظ سے زیادہ سمجھتے ہیں بات کو، چنانچہ اللہ نے اس اعتبار سے بھی بات سمجھا دی کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنا حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، حکم بھی تنا دیتا ہے۔ جیسے سجدے میں کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا، ایسے ہی اپنے قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کے نام پر اگر کچھ لوگ قانون بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھیں اس کے نام پر، تو اس کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ توبہ میں آئی ہے، اہل کتاب کے ضمن میں آئی ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے احبار، بڑے بڑے علماء کو، رہبان، اپنے بڑے بزرگوں کو انہوں نے بنا لیا رب اپنا اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک اہل کتاب میں سے ایک عالم دین جو مسلمان ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں تھا کہ ہم اپنے احبار اور رہبان کو کوئی سجدہ کرتے ہوں یا انہیں رب بناتے ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو بات کہہ دیں تم اس کو حرف آخر سمجھتے تھے، اسے من جانب اللہ سمجھتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے، گویا ان کا مستند ہے، ان کا فرمایا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہوتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ آج جو نوع انسانی کا سب سے پسندیدہ طور طریقہ ہے اس میدان میں، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، جس کے شہداء کی ایک لمبی کتار ہے، شہیدان جمہوریت، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی بغاوت ہے کہ حکمران اللہ نہیں، حکمران عوام ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حکمران ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، کوئی ایک فرعون ہو تو وہ بھی بت، کوئی آزر ہو تو بت، کوئی نمرود ہو تو بت، اور سارے عوام مل کر یہ دعویٰ کریں کہ ہم حکمران ہیں تو بت۔ یہ جو کہے گا تو ٹکراؤ تو ہوگا۔ ایک ہوتی ہے میٹھی میٹھی بات، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو چلن ہو اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی بڑی فرکشن پیدا کیے بغیر اپنی بات اندر ڈالنے کی کوشش کرو، آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرو۔ ایک ہوتی ہے انقلابی دعوت۔ انقلابی دعوت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی دن بچھو کا ڈنک مارتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انقلابی تھی، چنانچہ حضور کی تو تعریف کرتے تھے الصادق ہیں، الامین ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ وہ والا نہیں تھا جو آپ ان میں پڑھتے ہیں، یہ اپنے پورے نتائج کے ساتھ تھا، لہذا ابو جہل کو ہضم نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑا خطرناک مطلب اور بھی نکلتا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا ایک اور حقیقی تقاضا بھی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا ہے، میرے پاس تو امانتاً ہے، اگرچہ کہ بظاہر میں نے اسے کسب کیا ہے، میں نے کمایا ہے، لیکن اس کما لینے کے باوجود بھی یہ میرا نہیں ہو گیا، میں مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں امانت دار ہوں، چنانچہ مجھ سے پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا۔ کمانے کے بعد اگر میرا ہو گیا ہوتا تو پھر کوئی کیوں پوچھے کہ خرچ کہاں کیا؟ یہ میرا ہوا ہی نہیں تھا، اب بھی مالکی کا تھا، میرے پاس امانت کے طور پر تھا، اس لیے مجھ سے یہ بھی پوچھا جانا ہے خرچ کہاں کیا۔ یہ اگر ہماری سوچ محدود رہے صرف اس پیسے تک جو میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہے یا میری جیب میں ہے تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ اگر پھیل جائے اس فتوے تک جو جاری کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ تمام زمینیں جو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کی ہیں وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اور میں جس علاقے میں رہتے ہیں یہ مسلمانوں، یہاں کے لوگ خود مسلمان ہو گئے تھے یا مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کیے؟ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، لہذا یہاں کی زمینیں قیامت تک کے لیے خراجی زمینیں ہیں، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوں گی۔ ہاں اسٹیٹ دے دے، ٹھیک ہے، آپ کو الاٹ کی گئی ہے 99 سال کے لیے، 90 سال کے لیے، یا ان کنڈیشنز کے ساتھ اتنے عرصے کے لیے، اور اتنے مربع آپ کو دے دیے جن کو کہ آپ چلا سکیں، اور اتنے عرصہ اگر آپ نے کاش نہیں کیا تو واپس لینے کا حق بھی رکھتی ہے اسٹیٹ۔ تو اس حوالے سے اب یہ بات کیسی ہوگی، آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ جس ملک میں زرعی ٹیکس نافذ نہیں ہو سکتا، غریب کے اوپر ماچس کی ڈبیا خریدنے پر بھی ٹیکس ہے، بجلی پہ بھی ٹیکس ہے، اور پتہ نہیں ٹیکس زیادہ ہے، بجلی کی اصل قیمت کم ہوگی۔ غریب کے اوپر یہ بھی ظلم ہے کہ چوری کرے سینہ زور، جس سے حکومت اپنا پیسہ وصول نہ کر سکے وہ بھی غریبوں سے وصول کر لو، کیونکہ اس علاقے اس فیڈر سے جتنی چوری ہوئی ہے وہ باقی جو بل ادا کرنے والے ہیں ان کے اوپر برابر بانٹ دو۔ اور آپ اور میں تو دنیا کے ایسے عجوبہ روزگار ملک میں رہتے ہیں جہاں اسٹیٹ لیول پر کم ناپا اور کم تولا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں بجلی کے میٹر وہ لگائے جاتے ہیں جو تیز چلتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تو جہاں پر یہ چوریاں ہو رہی ہوں، زرعی ٹیکس نہ لگ سکتا ہو، وہاں آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہے یہ زمین، تو یہ وہ دعوت ہے کہ جس کا ٹکراؤ پہلے دن سے ہے۔ ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دعوت وہ ہوتی ہے کہ جو پہلے دن ہی سے معاشرے کے اندر ایک تصادم کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رخ یہ تھا، اور یہ انقلابی دعوت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کی دعوت کا ہر طرف پہلے ہی دن آپ کے مخالفوں نے چرچا شروع کر دیا۔ میٹھی دعوت وہ ہوتی ہے کوئی سن کے چل دیتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بات ہو گئی تو جی بڑا اچھا بات سنا تھا، اور یہ دعوت وہ ہوتی ہے جس کا چرچا غیر اپنے سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ ہر جگہ چرچا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، یعنی نبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کا نظریہ وہ یہ، اس کے اندر سے پھر ایک پورا انقلاب برآمد ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسا درخت تھا کہ جو پھر اپنا برگ و بار لا رہا تھا۔ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جس توحید کو ماننے والے ہیں وہ صرف 2-3 حصوں تک محدود ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفات جن سے کیا اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سب پر محیط ہے۔ اگر سب پر محیط ہے تو وہ توحید کامل ہے، اور اگر صرف 2-3 کی حد تک محدود ہے تو بس وہ جھگڑا کرنے کے قابل والی توحید ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، جس کی بنیاد پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو لے گا، کوئی مناظرہ وغیرہ ہو لے گا، کوئی مباحثہ ہو لے گا، لیکن دنیا کے اندر اس توحید کی بنیاد پر کوئی تبدیلی آئے نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ توحید نے ایک تبدیلی واقع کی، ایک انقلاب برپا کیا۔
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس انقلاب کا پروسیس کیا تھا. یہ بہت اہم بات ہے. اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ تیونس میں کیا ہوا, اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ مصر میں کیا ہوا, اسی میں سمجھ آئے گا کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نظریے کو, اس نظریہ توحید کو, اس کی ان فروعات کے ساتھ اس معاشرے میں عام کیا. کچھ لوگوں کے اپنے دل کی آواز بن گیا. ان کے کانوں میں جب یوں ہی نبی کی آواز ٹکرائی فوراً ایمان لے آئے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب, ہم نے ایک آواز لگانے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا, ہم فوراً ایمان لے آئے. خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت رکھی کسی نے کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا, سوائے ابو بکر کے. جو ہی میں نے بات کی فوراً قبول کر لی, اس لیے کہ ان نتائج تک وہ خود بھی پہنچ چکے ہوئے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات تفصیل سے رکھی تو گویا بات وہ ہو گئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے, یہ اپنے دل کی بات ہو گئی. اب یہ لوگ کہ جو اس نظریے کو قبول کرتے چلے گئے, ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط تنظیم قائم کی. پھر نوٹ کیجئے, آپ نے صرف اصلاح کرنی ہے, کسی نظریے کو پھیلانا ہے تو تنظیم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ ایسے جلسے منعقد کیجئے, پھر جائیے شام کو حلوہ کھائیے, اس کے بعد آرام کیجئے. اگلی شام کسی اور شہر پہنچ جائیے. لیکن اگر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے تو آپ کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہوگی. اور لیڈرشپ کا مطلب کوئی ایک فرد نہیں ہوتا. لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے ایک کور تیار کرنی ہوگی, ایک جماعت بنانی ہوگی, ایک نظریاتی لوگوں کی ایک ٹیم تیار کرنی ہوگی. اسی کو تنظیم یا آرگنائزیشن کہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے آئے ہیں تو یہ ٹیم تیار ہو چکی تھی. اس لیے قرآن مجید نے جو مدنی دور کی پہلی سورت ہے, اور وہی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے آئی ہے سورہ بقرہ, اس میں اس ٹیم کا تعارف پہلے ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ خیالی باتیں نہیں ہیں جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں. جب قرآن یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی قرآن میں, اس وقت یہ لوگ وہاں پر فی الواقع موجود تھے. اس ٹیم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس ٹیم کے بغیر دیکھیے لوگوں کے اندر جو تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے, جس کے لیے کہ لوگ جانیں قربان کرتے ہیں, آخری وقت میں اس خواہش کو سے فائدہ کوئی اور سیانے لوگ اٹھا لیتے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ جو لوگ شروع میں آ گئے تھے, آپ تقریر سن رہے تھے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی, تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک تحریک ایران میں چلی, ایک تحریک پاکستان میں چلی, نظام مصطفیٰ کے نام پر یہاں پہ چلی, وہاں پہ بھی دین کے نام پہ چلی. وہاں والی کو آخری وقت میں وہاں کے علماء نے ہائی جیک کر دیا, یہاں والی کو آخری وقت میں آرمی نے ہائی جیک کر دیا. تو کچھ جو سیانے کہاں ادھر ادھر منڈیروں پہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, این وقت میں چوری کھانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں, طوطا پھر دیکھتا رہ جاتا ہے. یہاں پہ وہ ٹیم ورک درکار ہوتا ہے, ایک نظریاتی جماعت درکار ہوتی ہے. بلکہ اگر میں عرض کر دوں, کہنے کو فرانس میں انقلاب آیا, عوام سے عوام کو حاکمیت کرنے کا حق مل گیا, کیا واقعی ایسا ہوا؟ لوگوں کی یہ خواہش تھی, اس خواہش کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی, لیکن آخری وقت میں چالاک سرمایہ دار وہ لوگوں کو الو بنا کر بیٹھ گیا, اور آج تک بیٹھا ہوا ہے. مغرب کا جمہوری نظام در حقیقت سرمایہ دارانہ ڈکٹیٹرشپ ہے. اور یہ بات ظاہر ہے ہر آدمی کو نظر نہیں آ سکتی تھی, اقبال ہی دیکھ سکتا تھا کہ دیوے استبداد جمہوری کباب ہے پائے خوف, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن, اندرون چنگیز سے تاریخ تر,
تو کیا فرانس کے لوگوں نے اس انقلاب کے لیے قربانیاں دی تھی؟ نہیں، وہ تو حقیقی انقلاب لانا چاہ رہے تھے. تو یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ وہاں پر کوئی نظریاتی جماعت نہیں تھی. در حقیقت ریولوشنری پروسیس وہاں بھی اغوا ہوا، ہائیجیک ہوا. کیوں؟ وہ لیڈرشپ نہیں تھی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواہش ہی نہیں پیدا کی بلکہ ایک لیڈرشپ بھی پرووائڈ کی. اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہ انقلاب بیٹھ نہیں گیا. 30 سال تک آپ کے پیدا کردہ لوگوں نے، آپ کے تیار کردہ لوگوں نے، آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے اس کا صحیح ترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا. بعض صورتوں میں اس سے آگے بڑھایا. جس مقام پر وہ انقلاب دور فاروقی میں جا کے پہنچا وہ خود دور نبوی میں نہیں تھا. زیادہ پختہ صورت میں، زیادہ مثالی انداز میں. اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم تیار کی. معلوم ہوا کہ انقلاب اگر برپا کرنا چاہتا ہے کوئی تو اسے ایک جماعت بنانی پڑے گی. جماعت کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے اس لیے بھی کہ آج کل کچھ لوگ ہمارے ملک میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ لیڈرشپ کے بغیر بھی انقلاب آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہونے والی اس محفل کی برکت سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ لیڈرشپ کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتے. لیڈرشپ کے بغیر تباہیاں آتی ہیں. لیڈرشپ کے بغیر جب عوام غصے میں باہر نکلتی ہے، غصہ تو ہوتا ہے، آج لوگ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں، مایوس بیٹھے ہیں، ہر اعتبار سے تنگ بیٹھے ہیں، تو جنگ کے لیے گویا تیار بیٹھے ہیں. جب لوگ غصے میں باہر نکلتے ہیں تو پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، پھر آگے لگتی ہیں، پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے، بلڈ شیڈ ہوتا ہے. پھر ہاتھ دیکھے جاتے ہیں، جس کے ہاتھ پر چھالے نہیں ہیں کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلاس کا ہے، یہ ہماری کلاس کا نہیں ہے، اس کو گردن اڑا دو. انہوں نے 63 سال ہمارا خون چوسا ہے، اب انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر چھالے نہیں ہیں. ہم محنت کش لوگ ہیں، ہمارے ہاتھوں پہ چھالے. یہ ہوا فرانس میں کہ نہیں ہوا؟ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ ٹیم نہ ہوتی تو جب صحابہ اکرام مکے میں داخل ہو رہے تھے تو جن لوگوں نے ظلم کیے ہوئے تھے انہیں کوئی چھوڑتا؟ چنانچہ اعلان ہو گیا تھا، جن صحابی کے ہاتھ میں علم تھا انہوں نے کہہ دیا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے، آج ٹکڑے اڑانے کا دن ہے. وہاں لیڈرشپ تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان سے علم لیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. تو لیڈرشپ اگر نہ ہو اور لوگ غصے میں آ کے باہر ایک دفعہ آ جائیں، انہیں کنٹرول کرنے کے لیے پھر کون آئے گا؟ میں بتا دیتا ہوں کون آئے گا. جب آپ کی پولیس ناکام ہو جائے، جب آپ کی فوج ناکام ہو جائے تو لیبیا میں کون آنے کی تیاری کر رہا ہے؟ تو وہی آئے گا، انقلاب نہیں آئے گا. اور بتا دوں کیوں آئے گا؟ وہ آپ کے نیوکس لینے آئے گا. کچھ لوگوں کو خوش فہمی نہ ہو جائے کہ یہاں آئے گا 53ویں ریاست بنانے کے لیے ہمیں، اور یہاں بھی وہی دودھ و شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی جو امریکہ میں بہتی ہیں. نہیں، اسے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ گورے ہیں، آپ کالے ہیں بھائی. مسلم کافر کا فرق بعد میں ہوگا، یہ رنگ کا فرق تو پہلے دن سے ہے. آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، آپ کے دماغ چھوٹے ہیں، وہ بہت وائٹ اینگلو سیکسن ہیں. ان کے اندر جو خناس بھرا ہوا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کو نوازنے نہیں آئیں گے. جو کچھ آپ کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ چھیننے آئیں گے. گورا پہلے بھی یہاں آیا تھا، دینے آیا تھا، لینے آیا تھا، تو اب بھی چھیننے آئے. آپ کے ایٹمی ہتھیاروں سے اسے خطرہ ہے. آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں ممتاز قادری گولی چلا دیتے حالانکہ وردی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس قوم کا سپاہی کا دماغ خراب ہو جائے، اس قوم کے جرنیل کا دماغ بھی کسی وقت خراب ہو سکتا ہے. اور ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے. قادری کے ہاتھ میں تو گن ہی تھی نا جس سے اس نے تاثیر صاحب کا پیڑا پار کر دیا ہے. لیکن جرنیل کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کے پاس تو ایٹم بم ہے. لہذا وہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے. اس لیے یہاں پر یہ تلقینیں ہو رہی ہیں کہ لیڈرشپ کے بغیر بھی انقلاب آ جاتے ہیں. لیڈرشپ کے بغیر انقلاب نہیں آتے، فساد آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بہت عظیم رہنما تھے ہی،
آپ نے رہنماؤں کی ایک ٹیم چھوڑی جس نے اس انقلاب کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور یہی اصل میں وہ پیغام ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. وہ جو اہل علم ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم سے فیض حاصل کیا ہے، وہ گویا اس مشن میں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہیں. ہاں بس دنیا دار نہ ہو جائیں، پرمٹوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں، بس دنیا کی میراث بنانے میں نہ لگ جائیں. اسی وراثت کو اپنے لیے کافی جان لیں جو محمد رسول اللہ نے چھوڑی ہے. یہ ٹیم دے کر گئے اور الحمدللہ یہ گارنٹی دے کر گئے میری امت میں قیامت تک حق پر قائم ہے، گروہ لازمن قائم رہے گا. تو یہ ٹیم ورک درکار ہوتا ہے، تنظیم چاہیے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فساد نہ برپا کرو. چنانچہ علماء امت نے یہ بات لکھی ہے، یہ مسئلے کے طور پر بیان کی ہے کہ اگر آپ بعد کے تمام معاملات کو سنبھال نہ سکیں اور اپنی اس تبدیلی کو پائے انجام تک نہ پہنچانے کے وسائل سے ہمکنار نہ ہو، متصف نہ ہو، تو میں سادہ الفاظ میں کہوں پھر پہلا پنگا ہی نہ لیں. آپ اقدام تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو بظاہر نظر آتا ہو کم از کم اسباب کی دنیا میں کہ نمبر 1 آپ کامل ڈسٹرکشن کر سکیں گے، اس نظام کو تہ و بالا کر سکیں گے، اور نمبر 2 اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام قائم کر سکیں گے. یہ نہیں کہ ایک کیاس پیدا کر کے چھوڑ دیں. اور یہ آپ تبھی کر سکیں گے کہ جب آپ کے پاس ایک منظم جماعت ہو اور اس جماعت کے اندر وہ انقلابی نظریہ گہرا اتار دیا گیا، اس کے اندر رچ بس گیا ہو. ظاہر ہے یہ تربیت کے بغیر ممکن ہے. 2 طرح کی تربیت درکار ہے. ایک تو یہ نظام بنیادی طور پر روحانیت پر مبنی ہے، یہ کوئی دنیاوی نظام نہیں ہے، لہذا ان کی روحانی تربیت. اس کے ساتھ ساتھ حکم ماننے اور سننے کی تربیت، یہ انسان پر بہت گراں ہے. سمع و طاعت، ڈسپلن، اس کے 2 ہی طریقے ممکن ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ بھیجا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی طرح اس کو سکھا دو، وہ ایڑیاں مار مار کے سکھا دو. جب برین واش کر کے سکھا دو تو پھر آدمی کولو کا بیل بن کے حکم ماننا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی نظریاتی جماعت تیار کرنی ہے تو اسے سکھا تو نہیں سکتے، آخر وہ پھر نظریہ کہاں پہ گا اگر یہ دماغ ہی نہ رہا تو اس کو تو آپ نے نشوونما دینی ہوگی. تو اب جوڑ پیدا کرنے والی چیز در حقیقت وہ نظریہ ہی ہوگا. اور دیکھیے بڑا پیاری بات ہے، یہ توحید کا لفظ واحد احد، اسی سے لفظ بنا وحدت. اور یہی وہ شے ہے جو ابھی تلاوت آپ نے سنی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر اللہ کی اس توحید والی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ. چمٹو گے تو تمہارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا. یہ قرآن جوڑ دے گا تمہیں. یہ وہ سیمنٹ ہے کہ جو افراد کو جوڑنے والا ہے. یہ توحید تمہارے اندر وہ محبت پیدا کر دے گا کہ تم مرنے کے وقت تو انسان کو سوائے اپنے اور کوئی فکر نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ موت کے وقت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور اس وقت بھی ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو. یہ کوئی تربیت تھی نا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ایسے لوگ ہیں ہی بس راہ چلتے پھر جاتے ہیں. آپ نے کوئی قوالی گائی اور ایسے لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے. آپ نے کوئی ڈگڈگی بجائی اور ایسے لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے. آپ نے کوئی عوامی خواہش کے سے ہمان نعرہ ایجاد کیا اور لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے اور ان کی یہ تربیت ہو جائے. نہیں، اس کے لیے پتا مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے سال ہر سال بیتتے ہیں تو تب جا کر ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور وہ یہ ساری محنت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. دنیا میں چینج کے لیے محض کوئی مراد نہیں ہوتا.
صرف یہی نہیں کہ کچھ لوگوں سے انتقام لینا ہے یا اپنی کسی خواہش اور آرزو اور امنگ کا جو ہے وہ ارمان پورا کرنا ہے. نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ سب کرتے ہیں. یہ تربیت تھی جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب سب سے اہم بات، یہ 3 کام جو ہمارے سامنے آئے، نظریہ انقلابی، اس نظریے کی بنیاد پر جڑنے والوں کی تنظیم سازی اور ان کی تربیت کرنا اسی نظریے کی بنیاد پر. یہ افراد جب تک اس قابل نہ ہو جائیں کہ اس نظام کو طے و بالا کرنے کے بعد نئے نظام کو جما سکیں، اتنی قابلیت نہ ہو، اتنی تعداد نہ ہو، اتنی استعداد نہ ہو، تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیا تھی؟ کفر تو ظلم کرے گا، باطل تو جبر کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے گا. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھوں. ہماری ایک بہن کو امریکی گنڈے اٹھا کے لے گئے اور ہمارے بے غیرت بھائیوں نے حوالے کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی. ہمارے دل جلتے ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا آپ سوچئے، مکہ ہے، آل یاسر ہے، حضرت سمیہ حضرت یاسر کی بیوی ہے، مسلمان ہو گئی ہے، کوئی اور ان کا جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمان ہو گئی. ان حضرت سمیہ پر ابو جہل ظلم کرتا ہے، اور ظلم بھی اس درجے میں کہ مار 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 کر آخر میں انہیں شہید کر دیتا ہے. بہت بے رحمی سے شہید کرتا ہے، بڑی اوباشانہ حرکت سے شہید کرتا ہے. مجھے اور آپ کو عافیہ صدیقی کا غم سکھاتا ہے، ستاتا ہے. کیا حضرت عمر کو جوش نہیں آیا ہوگا؟ اور صحابہ کے دل اس وقت شک ہونے کو نہیں آگے ہوں گے؟ اور کیا ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ ابو جہل کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے؟ کر سکتے تھے؟ نہیں ہوا. خود حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 4 اونٹ لائے گئے، ان کی چاروں 2 ٹانگیں 2 بازو 4 اونٹوں سے باندھی گئی اور اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا. جسم کے گویا جس سے بکھرے ہو گئے. یہ بازو اس اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ. مکہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں کہ خبر نہ پھیلی ہو، لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوا ہو. اور میں پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ غیرت ایمانی صحابہ اکرام میں تھی، اور انہوں نے پولیو کے قطرے بھی نہیں پیے ہوئے تھے کہ جان نہ ہو. تو پھر وہ کیوں نہیں کوئی جوابی قدم اٹھا رہے؟ بہت بڑا سوال ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ دیکھو مسلمانوں، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کر رکھو گے. میری دعوت اگر قبول کیے میرا حکم ماننا پڑے گا. حکم یہ ہے کہ تمہارے جسم کے پرخچے اڑ جائیں، ہاتھ باندھ کر رکھو. وگرنہ آپ کو سوچئے یہ حکم نہ ہوتا ہے. حضرت خباب ابن الارض چلیں، حضرت یاسر تو بوڑھے تھے، کمزور بھی ہوں گے، خباب لوہار تھے، اور اس وقت ابھی فولڈریاں نہیں بنی تھی کہ لوہا خود بخود پگھل کے باہر نکل آئے. وہ تو کوٹ کوٹ کے برابر کرنا پڑتا ہوگا، تو کوئی جان بھی ہوگی. ان خباب کو کہا کہ یہ انگارے بچھاؤ، کہا قمیض اتارو، اتار دی، کہا اس پہ لیٹو، لیٹ گئے. ایک بچہ بے قابو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ناک آدمی کی توڑ دے، اور خباب اگر بے قابو ہوتے تو 8-10 کو مار کے ہی مرتے ہیں. وہ لیٹ گئے، وہ انگارے سے ان کی جو ہے وہ پیٹھ جلی ہے، چربی پگھلی ہے تو انگارے بجھے ہیں. وہ لیٹے رہے، کسی نے پکڑے ہوئے نہیں ہے، کسی نے باندھے ہوئے نہیں ہے.
اب مجھے بتائیے پھٹنا آسان ہے یا یہ حکم ماننا آسان ہے؟ پھٹنا آسان ہے. پھٹنے میں تو ایک بٹن دبانا ہے، پھر اگلے کی تو خبر نہیں. اور یہ روز مرنا اور روز جینا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ پر تربیت دی ہے اپنے لوگوں کو. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اب یہ خاص حکمت عملی سمجھ لیجیے کہ یہ کیا ہو رہا تھا. دعوت پھیلا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت پھیلا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، دعوت پھیلا رہے ہیں حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین صحابہ اکرام. یہ مار کیوں پڑ رہی ہے بلال کو اور یاسر کو اور خباب کو؟ بہت اہم سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ان کی تو کوئی نہیں سنے گا. جو دعوت پھیل رہی ہے وہ جن کے ذریعے سے پھیل رہے ہیں انہیں کچھ نہیں کہہ رہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو کہہ سکتے نہیں. قبائلی نظام ہے، قبائلی نظام میں برادری سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اپنے آدمی کو اپنی برادری والے ہی سزا دے سکتے ہیں. غیر برادری والا اس کو ہاتھ لگائے گا تو برادریوں کا برادریوں کے ساتھ، قبیلے کا قبیلے کے ساتھ جھگڑا چھڑ ہو جائے گا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہیں ابو طالب. اسلام نہیں بھی لائے لیکن یہ کہ پوری برادری کے ساتھ حضور کے پیچھے کھڑے. حضرت ابو بکر ہیں، خاندان ہے. حضرت عمر ہے، خاندان ہے. حضرت عثمان ہے، خاندان ہے. ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں، ان کو کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ حضرت بلال غلام ہے، خاندان نہیں. خباب بن الارت وہ پناہ لے کر یہاں پہ قیام پذیر ہے، ان کا خاندان نہیں. آل یاسر بھی پناہ لے کر مکے میں رہ رہے، خاندان نہیں. تو گویا آسان شکار ہے، لیکن بات اتنی بھی سادہ نہیں ہے. یہ جو اصل ہیں، جو دعوت پھیلا رہے ہیں، جن پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ان پر ہاتھ ڈالنے کا جواز تب بنے گا جب ہم بلال کو ماریں گے، یہ بیچ میں آئیں گے. اب آپ سوچئے نا، وہاں حضرت عمر بیچ میں آ جاتے اور ابو جہل کا جبڑا توڑ دیتے، اب جواز بن جانا تھا کہ نہیں؟ یا کوئی مسلمان کسی کافر کو غصے میں آ کر ختم کر دیتا، اڑا دیتا، اب جواز بن جانا تھا. یہی وہاں پہ کوشش ہو رہی تھی تاکہ پبلکلی ہمیں جواز ملے، اخلاقی جواز حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اس پوری دعوت کے ماننے والوں کا ایک ہی دفعہ انہیں صاف کر دیں، ملیا میٹ کر دیں، کچومر نکالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے، لیڈرشپ کا کمال دیکھیے. ان کی چال حضور نے ان پر الٹا دی، اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پبلک کی ہمدردیاں محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. اور آج ہماری نگاہیں چونکہ اس رخ پر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو نگاہوں سے اوجھل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ دیکھیے بالکل غیر جانکار ہو کے سوچیں. میری کوئی محبت امریکہ یا یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی ان کے کاسد لیس حکمرانوں کے ساتھ ہے، آج کے قانونوں کے ساتھ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کا تجزیہ بھی نہ کر سکیں. 2001 میں اس ملک کی عظیم اکثریت وہ تھی کہ جو طالبان کی حمایتی تھی. 2011 میں ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا، میڈیا کی کارستانی ہے. اس لیے کہ میڈیا تو یہی کہے گا کہ جو بھی ہو گیا جناب طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. ہمارے بھی ذہن یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول کی یا نہیں کی. جب اخبار میں آ گیا کہ کر لی تو کر ہی لی ہوگی، کیونکہ اخبار بہرحال جبریل امین نہیں نکالتے. لیکن جب وہ دہشت گردی کی تہمت ان پر چسپاں کر دی گئی تو نتیجہ یہ ہے کہ پبلک کنفیوز ہو گئی. اب بڑے بڑے کہتے ہیں کہ باقی کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات تو. نتیجہ کیا کہ اب ان کو مارنا بہت آسان ہو گیا.
ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں 2 مسلمان لاہور میں اگر مارے جائیں تو یہ طوفان اٹھ سکتا ہے، اب بھی اٹھ سکتا ہے. لیکن آپ سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں ڈرون اٹیک کے نتیجے میں. ہمارے قانون کا کیوں نہیں نکلتی؟ کیوں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں؟ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بیچ میں آ گیا ہے کہ ہمارے ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا اس بات سے کہ وہ دہشت گرد ہے. یہ کفر کا حربہ سمجھ میں آیا؟ یہی حربہ تب بھی تھا، لیکن اس حربے کو محمد رسول اللہ کی حکمت نے جان کر الٹا دیا ان کے اوپر. آج وہ بالغ نظر لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ الٹ وہ ہم خود نعرہ مارتے ہیں، جی میں ہی کیتا ہے. چلے اس سے مشہوری تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گی. 9/11 کا واقعہ امریکہ میں ہوا. کیا بیچاری القاعدہ، کیا پدی کا شعبہ. انہوں نے کہا جی القاعدہ نے کہا، ہم نے اس سے پڑھ کے نعرہ لگایا، ہاں ہم نہیں کیا. دنیا جہاں کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے جہاز اڑانے والے ہوں، اس مہارت سے جا کر وہ جہاز ٹکرا نہیں سکتے. جہاز ٹکر بھی جائیں تو اس طرح ٹاورز گر نہیں سکتے جس طرح وہ گرے ہیں. لیکن یہ کہ نتھو خان کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں گرا ہے. پوری دنیا متحد ہوگی کہ ٹھیک ہے تم مارو، تم اتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے کام کر سکتے ہو تو مارو. میں یہ اس وقت تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر نگاہ نہ ہو تو یہ نتائج نکلتے ہیں. اور آج وہاں سے ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے، وہ سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے. آپ ذرا سوچئے، انگریز تھا ہندوستان میں، اس کے خلاف مسلمانوں نے تحریکیں چلائیں، جانیں دی. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تحریک ریشمی رومال ہوئی، بہت کچھ ہوا. یہاں تک کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا چلے گئے. وہاں اسیری سے جب رہائی ملی اور واپس آئے، علماء سے جو آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جو غور کیا اس امت کی پستی پر، یعنی سارے طریقے ناکام ہو گئے. انگریزوں کو ہم یہاں سے نہیں نکال سکے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری کوئی چلتی نہیں. تو کہتے ہیں اس کا سبب جو مجھے معلوم ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں نے جو قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور جس کے نتیجے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس وجہ سے ہم آج اس مقام کو پہنچے. تو جب قرآن مجید کی طرف آؤ گے تو کانا خلقہ القرآن، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جانا ہی پڑے گا. اب واپس عزت حاصل کرنے کے لیے، واپس وہ مقام حاصل کرنے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آج وہ رہنمائی ہمیں وہاں سے ملے گی. ادھر نہیں دیکھیں گے تو مار کھائیں گے، کھا رہے ہیں اور کھائیں گے، خود اپنی نگاہوں میں گریں گے. تو یہ مسئلہ صرف اس حد تک سمجھنے کا نہیں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی ختم ہوا تو ہم سیرت کا ایک جلسہ کر کے کچھ ثواب کما لیں. یہ ہماری زندگی بنانے والا، دنیا اور آخرت دونوں بنانے والا مسئلہ ہے. یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ہمارا ملکی مسئلہ ہے، ہمارا ملی مسئلہ ہے. اس کو صرف سن کر ہم بھلا نہ دیں بلکہ اس کے داعی بنیں، اس کو معاشرے میں عام کریں. جس انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس رخ سے مطالعہ کریں اور اس مطالعے کو اپنی سوسائٹی میں عام کریں تاکہ لوگ صحیح رخ پر کام کر کے اس اپنے کام کو نتیجہ خیز بنائیں. اور جو غصے میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اس غصے کو کنٹرول کر کے صحیح طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ منزل نزدیک آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مکی سال اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیے رکھا کہ تم نے یہاں پر اپنے ہاتھ باندھ کر رکھنے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں جس وقت مسلمان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ گاندھی عدم تشدد کی تحریک لے کے ہندوستان میں چل رہا ہے. اور ایک جگہ پر اس نے صاف تسلیم کر دیا کہ میں نے یہ پالیسی سیکھی ہے محمد الرسول اللہ سے. تو اپنی دنیا بنانے کے لیے گاندھی اگر محمد الرسول اللہ سے سیکھ سکتا ہے اور پوری دنیا کا اتنا بڑا لیڈر قرار پا سکتے ہیں، ہم مسلمان اسے کچھ نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں،
دنیا تو مانتی ہے نا اس کو. اور وہ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مجھے اور آپ کو اس سے پہلے نہیں سیکھنی چاہیے. ہاں جب حضور کو وہ طاقت حاصل ہو گئی، اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہاں نظام کو توڑ بھی سکتے ہیں، پھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک نیا نظام کھڑا بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد اب سمجھے تبلیغ نہیں ہے. اس کے بعد اب یہ نہ سمجھے کہ پھر بھی ہاتھ جوڑنے والی باتیں ہیں. اب وہ رخ سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اقدام کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ پھر انقلابی خود چھیڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ بھی سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب مدینے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو دشمن پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کچھ جوشیلے قسم کے بھی تھے. انہوں نے کہا پیچھا کرتے ہیں مدینے میں بھی جا کے نہیں چھوڑیں گے. ان میں جو سیانے قسم کے جیسے بزرگ ہوتے ہیں بڑے، انہوں نے کہا بھائی پیچھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ یہاں سے چلے گئے تمہارے سر سے بلا ٹل گئی. لیکن تمہیں پتہ ہے ادھر جا کے بھی یہ نیچے ہو کے تو نہیں بیٹھیں گے، اپنا کام تو کریں گے. جب کام کریں گے تو دعوت تو انقلابی ہے، ٹکراؤ ہوگا. تو ٹکراؤ ان کا ہوگا عرب کے ساتھ، باقی عرب کے ساتھ. تو عرب ان کے ساتھ وہ کر دیں گے جو تم کرنا چاہتے ہو، اور تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گی. تمہارا مطلب اب پورا ہو جائے گا، باقی عربوں کے ہاتھوں. اور بالفرض عربوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غالب آ گئے، ہمارے ہی بھتیجے ہیں نا، خاندان تو ہمارا ہی ہے، ہماری حکمرانی قائم ہو جائے گی، ہم سب ان کی اطاعت کر لیں گے. لہذا حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عرب مکے والے یہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے مدینے پر حملہ نہیں کیا. تو پھر حملہ کیوں ہوا؟ جب مکے میں یہ بات طے تھی تو حملہ کیوں ہوا؟ یہ شام کو بل سے نکالا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں جو حضور نے بھیجی ہیں، اور ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا تھا کہ یہ جو قریش کی گزرگاہیں ہیں، یہ شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، ان گزرگاہوں پہ تم پیٹرولنگ کرو. بس صرف قریش کو یہ نظر آ جائے کہ یہاں پر حضور کے ساتھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کہنے کو تو بات اتنی تھی کہ یہاں ساتھی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مکے والوں کے لیے بہت بڑی تھریٹ کریٹ ہو گئی تھی. یہ جو ہماری محفوظ گزرگاہیں تھیں جہاں پر کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا، ہم پیرزادے، یہ مکے میں 360 بت، 360 خدا، در حقیقت ہر قوم کا ایک خدا مکے میں ہاسٹیجز یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا. انہوں نے کس گاؤں والے کی ضرورت ہے کہ مکے والوں کے قافلے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں؟ لیکن یہ باغی لوگ، یہ محمد رسول اللہ کے لوگ ان راستوں پر موجود پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اب ہمارے یہ راستے محفوظ نہیں رہے. ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور یہ خطرے کی گھنٹی زیر بحث ہی تھی کہ 2 خبریں اکٹھی مکے میں پہنچی. اسی طرح کے گشت کے دوران مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی، اور وادی نخلا کے اندر ایک کافر مشرک مارا گیا، اور اس قافلے کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا وہ مسلمان مال غنیمت کے طور پر لے کے مدینے آ گئے. اگرچہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقدام کو پسند نہیں کیا، لیکن ہو تو گیا. جو بندہ بچا تھا وہ وہاں سے بھاگتا ہوا مکے پہنچا، اور جس دن وہ مکے پہنچا اسی دن ایک اور قاصد مکے پہنچا جو شام سے آیا تھا. اور یہ شام سے آنے والا قاصد وہ تھا جو ابو سفیان نے بھیجا تھا. ابو سفیان آپ کو معلوم ہے کہ ایک مال تجارت کا ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سامان سارا وہ تھا جو مسلمانوں کے گھروں سے لوٹا گیا تھا جب وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا. وہ اپنا قافلہ نکال کے لے گئے. شام سے جا کر انہوں نے اپنا میسنجر بھیجا کہ آتے ہوئے ہمارا پیچھا ہوا ہے، واپسی پر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں پکڑا جائے گا، ہمارا ہم سے سامان لوٹا جائے گا، لہذا تم ہمیں آؤ، دستہ بھیجو جو ہمیں اسکارٹ کر کے مکہ لے کے جائے. اب جب 2 خبریں مکے میں پہنچی، ایک ہمارا آدمی مارا گیا نخلا میں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے قافلے کا پیچھا کیا گیا، تو وہاں پر ایک دم بھونچال آیا، وہاں کا نائی نالا بند ہو گیا.
اور اس کے بعد 1000 کا لشکر جرار لے کے ابو جہل چلائے اور اسے یقین تھا کہ میں ملیا پیٹ کر دوں گا. اس لیے یہ اعلان اس نے کیا تھا یہ یوم الفرقان ہے. یوم البدر جو ہے یوم الفرقان ہے. پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. وہ بھی اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا تھا اللہ میرے ساتھ ہے, اور اسے اپنے اسباب پر بھروسہ تھا کہ وہ کل چونکہ ہم جیت جائیں گے لہذا پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. وہ تو خیر دوسرے دن اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. یہ جنگ اب شروع ہو گئی. یہ جو آپ نے اپنے اقدام کیا اور لوگوں کو راستوں پر بھیجنا شروع کیا اس کے نتیجے میں جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ جاری رہی اور یہ جنگ 8 سال پر وہی تھے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا. مرکزی شہر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. اب جال حق و ذاک الباطل, کل دین اللہ کا ہو گیا اور جزیرۃ العرب میں اللہ کی حکمرانی اور اللہ اکبر صحیح معنی. سارا کچھ جو کا تم آج بھی اس پروسیس کا کرنا ہوگا. البتہ ایک سہولت ہو گئی ہے دنیا کے اعتبار سے. اس کے اعتبار سے آپ یونس کو بھی دیکھ لیں, مصر کو بھی دیکھ لیں, باقی جگہوں پہ بھی دیکھ لیں کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے اس میں مسلح تصادم ہوا. دونوں طرف اسلحہ تھا, ٹھیک ہے, کسی کے پاس زیادہ تھا کسی کے پاس کم تھا, لیکن اسلحے کا استعمال تو ہوا دونوں طرف سے. آج اس کا متبادل جو سامنے آ گیا ہے وہ عوامی تحریک ہے. ویسے قریش کے پاس بھی اس طرح کی فوج نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے, بلکہ اس کے پاس تو اتنی بھی نہیں تھی جتنی صدام کے پاس تھی یا جتنی قذافی کے پاس تھی. وہ بھی سویلین تھے, دوسری طرف بھی سویلین. آج اسٹینڈنگ آرمیز ہیں, ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں. اب 16 ہیں جو اپنی عوام کو روندنے کے لیے دیے گئے. ایجنسیز ہیں, تو اسلحے کے اعتبار سے تو مقابلہ کوئی بنتا ہی نہیں. پھر وہی دہشت گردانہ کاروائیاں ہو سکتی ہیں, چھپ جاؤ. آمنے سامنے آ کر لڑائی کا تو کوئی آج سوال ہی نہیں. تو جہاں پر یہ خلا پیدا ہوا یا بات ناممکن نظر آئی وہاں ایک دوسرا راستہ نکل آیا اور وہ راستہ ہے عوامی تحریک کا. اس عوامی ریلے کے ذریعے سے حکمرانوں کے تاج اڑائے جا سکتے ہیں, بڑی بڑی اسلحہ بردار فوجوں کو شکست کی جا سکتی ہے. روس میں آپ کو معلوم ہے روس کی فوج ان کے ٹینکوں کے آگے جب عوام لیٹ گئی تو فوج میں بس ہو گئی. ابھی آپ نے مصر میں دیکھا ہے, 1977 میں پاکستان میں دیکھا تھا, فوجیوں نے کہہ دیا تھا ہم مزید گولیاں نہیں چلا سکتے, اس لیے کہ آگے بھی تو اپنے ہی بھتیجے بھانجے ہیں, کسوں کو ماریں. مسلمان آخر مسلمان کو مار کر رات کو سوئے گا کیسے؟ کوئی ٹھیک مسلمان ہو تو ٹھیک ہے, 2 گھونٹ بھر کے مست ہو کے سو جائے گا, لیکن جس میں ایمان کی ذرہ بھر بھی رمق ہو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیا کیا. لال مسجد میں بھی جنہوں نے آپریشن کیا تھا ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اپنے دماغی توازن کھو بیٹھے. تو اس حوالے سے یہ جو ایک راستہ ہے یہ یہاں تک تو ہے, لیکن اس عوامی تحریک کو لے کر چلنے والی اگر وہ تنظیم نہ ہو, لیڈرشپ نہ ہو, تو وہ عوامی تحریک ایک فساد کی صورت اختیار کرے گی اور وہ بہانہ بنے گی آپ کے دشمنوں کے لیے جو آپ کے مشرق و مغرب میں بیٹھے ہیں. اور اس سے اگلی بات وہ لیڈرشپ اگر نہ ہو, ہمارے ہاں کچھ اور بھی بڑے معصوم, اصل میں مسلمان بڑا سادہ ہوتا ہے, یہ چال بازیاں اتنی جانتا نہیں. ہمارے ہاں ایسے سادہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہم فوجیوں سے کہتے ہیں ہماری مدد کرو ہم اسلام لے آئیں. وہ تمہاری مدد کرنے کے بجائے مرد مومن مرد حق بن کر خود بن کیوں نہیں آ جائیں گے؟ جب اس سے پہلے آ کے 11 سال اسلام کا وہ جو ہے جھنڈا لہراتے رہے, تو اب کیوں نہیں آ جائیں گے؟ اپنے بل بوتے پر اپنی دنیا کا بنا سکتے ہو تو ٹھیک ہے, آؤ میدان میں. دوسروں کے آسرے پر آؤ گے تو وہ خود کھیر کھائیں گے, تمہیں نہیں کھلائیں گے.
ہاں جو بچ جائے گی اس میں سے چاٹنے کے لیے تمہیں دے دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تم چاٹو، بدنام تم ہو گئے، کہیں گے یہ پوری ہڈی کو کالے کس کے منہ کے ساتھ لگی ہے، ہڈیاں ساری اس نے کھائی ہے، حالانکہ ملائی وہ پہلے خود کھا چکے ہیں۔ اگر وہ تنظیم نہ ہو تو جو بھی انقلاب دار عوام کو لے کے آ جائے گا، یا تو وہ فساد کا باعث بنے گا یا اغوا ہو جائے گا کچھ اور سیانے لوگ، اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے مصر میں آپ کو معلوم ہے کہ تگڑے لوگ پیچھے بیٹھے تھے، وہ سامنے نہیں تھے، آگے حسنی مبارک کا چہرہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عوامی سوچ کہیں اور آگے نہ بڑھ جائے اور ہمارے نظام کو واقعی خطرہ نہ لاحق ہو جائے، انہوں نے حسنی مبارک کو کہا تو دفاع ہو، اس کی جگہ پہ ایک نیا مورا لا کے بٹھا دیا، حاضر سروس آ گیا، ریٹائرڈ چلا گیا۔ ٹیونس میں بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوا ہے۔ لیبیا میں پرابلم یہ آ گئی ہے کہ وہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں اور جو آگے والے ہوتے ہیں وہاں دونوں ایک ہی شخص ہے۔ اگر کوئی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کوئی چیز ہوتی تو اس کو رواں دواں کرتی اور اس کی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کر دیتی۔ ہمارے ہاں تو بڑا انتظام ہے، ایک چہرہ ہٹتا ہے تو دوسرا ہے، دوسرے کے پیچھے تیسرا ہے، تیسرے کے پیچھے 14، ایک لمبی لائن ہے نیچے عبدالستار علی صاحب تک۔ اب لیبیا میں ایک پھر سوائے قذافی کی تو ہے ہی، تو پہلا مسئلہ اس کے لیے وہ ہٹے تو پورا نظام دھڑام سے گرتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جائے کہاں، اس نے تو دنیا میں کسی کے ساتھ بنا کے رکھی ہی نہیں، باقی تو پھر چلے کوئی سعودی عرب والوں کے پاس جا کے لیٹ جاتا ہے، کوئی کہیں اور پہنچ جاتا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے وہاں پہ پیچا ذرا بھاری پڑ گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہاں پر غیر ملکی مداخلت کا راہ ہوا ہے۔ تو جو یہ پٹیاں پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ بغیر لیڈرشپ کے بھی انقلاب آ رہا ہے، یا تو جان بوجھ کر یہاں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں امریکی ایجنڈے کے مطابق، یا بہت ہی بھولے بادشاہ ہیں کہ سمجھتے ہیں لیڈرشپ کے بغیر انقلاب آ جاتا ہے۔ لیڈرشپ کے بغیر انقلاب نہیں آتے۔ اصل کلام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، کل دنیا پر اللہ کا دین غالب کرنا، آپ رحمت للعالمین تھے، اور جزیرۃ العرب میں آپ نے وہ دین قائم کر دیا۔ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر وہ دین قائم ہونا ہے، اور ہوگا اس طریقے پر جس طریقے پر پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے۔ اور اہل علم اہل نظر کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اس بڑے منصوبے کا عمل دخل ہے۔ جیسے وہ مدینۃ النبی تھا جہاں سے باقی دنیا میں دین پھیلا تھا، اب یہ پاکستان ہوگا کہ جہاں سے باقی دنیا کی طرف یہ سفر کرے گا، اور اسی لیے اس دنیا کی کرپٹ ترین قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم جیسے نعمت سے بھی نواز دیا۔ میں 2 دن پہلے بھی بچے کا اپنے کا سکیل دیکھ رہا تھا جس سے لکیریں لگاتے ہیں، اس پر میڈ ان چائنا لکھا ہوا تھا، پیمانہ میڈ ان چائنا۔ سائیکل جو ہم اپنی بنا لیں وہ سیدھی نہیں چلتی، چل رہی ہو تو وہ الائنمنٹ نہیں ہوتی، اس کی ٹیڑھی چلتی۔ ایسا ملک اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل، یہ تو خود ایک بہت بڑا عجیب عجوبہ ہے، 9واں 10واں پتہ نہیں کتنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر میں آپ سے پھر عرض کروں گا، اس گئے گزرے دور میں بھی ایسا واقعہ ہو جانا، اگرچہ کہ ہمیں کتنا ہی ناپسند ہو کہ ایک وردی پوش کو اتنا جوش چڑھے عشق رسول کا کہ جس کی حفاظت پر معمور ہے اس کو گولی مار دیں، تو یہ تو واقعی ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے کہ اس ملک کے کسی بھی فرد کو کسی بھی وقت ایسا جوش چڑھ سکتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے ہمارے ملک کے لیے یہ ساری جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، یہ ریمنڈ ڈیوس اینڈ کمپنی، اور ریمنڈ ڈیوس تو چھوٹی شے ہے، ہمارے جو اپنے کالے ریمنڈ ڈیوس ہیں وہ تو ڈائمنڈ ہے۔ یہ سب جس بڑے پلان پر ہے وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہاں ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو،
آپ سوچئے عراق پر حملہ ہو گیا ماس ڈسٹرکشن ویپنز کی وجہ سے، اس کے پاس تھے ہی نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہیں، تو ہمیں کیوں چھوڑیں گے؟ انہوں نے اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے، اس اسرائیل کا جس نے مسجد اقصی گرانی ہے، اس اسرائیل کا جس نے اپنے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل میں بدلنے کے لیے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے۔ اس وقت تو دماغ خراب ہو سکتے نا کسی جرنیل صاحب کا، اس سے پہلے آپ کو نیوٹرلائز کر دیں۔ تو یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم پر لازم ہے اس ملک کی خاطر، دین کی خاطر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی ہونے کی خاطر، کہ ہم یہاں پر اس تبدیلی کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی مر جائے۔ تبدیلی تو آنی چاہیے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہمارا خون بہتا ہے تو بہے، لیکن ڈسپلن اور آرگنائز طریقے پر۔ ہم کسی کا خون لینے کے لیے، جان لینے کے لیے تیار نہیں، ہماری حرکت کے نتیجے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ ہاں ہم پر ظلم ہوتا ہے تو حضور کے ساتھ کریں، برداشت کیا، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے کسی کو جواز نہیں ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھلی ہوں، لیڈرشپ والے نظر ہو، ایسا نہ ہو کہ محنت کریں ہم اور اس کی کمائی کھانے کے لیے آ جائے کوئی اور 10 سالوں کے بعد معلوم ہو کہ یہ بھی ان کا ایجنٹ تھا پکا پٹھو۔ تو ہوش مند بھی ہونا چاہیے، لیکن ڈسپلن اور آرگنائز بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی صحیح معنی میں یہ اسپرٹ ہمیں ادا کرے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ سوچئے ایک ہندوستان کا مسلمان ہو، وہ جب دین کے لیے کچھ کرے گا تو ہندوستان کے مفاد کے خلاف جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ہم دین کے لیے کریں تو ہمارے ملک کے لیے بھی ہوتا ہے، ہماری قوم کے لیے بھی ہوتا ہے، ہماری ملت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے لیے اللہ نے ساری لائن سیدھی کر دی ہے، اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہمت و توفیق دے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس ملک کے اندر ایک جماعت آج سے نہیں 35 سال سے اسی رخ پر لوگوں کو کہتی پھر رہی ہے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک جماعت چھوڑ گئے، ایک فکر چھوڑ گئے، ایک سوچ، ایک نظریہ چھوڑ گئے، اور آج اسی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی، آپ یہاں تشریف لائے، میں اس قابل ہوا کہ اپنے ان خیالات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ جماعت کی برکتیں ہیں۔ آپ دیگر جماعت میں یہ صرف نہیں کہتا آپ سے کہ ضرور تنظیم اسلامی میں شامل ہوں، لیکن اس رخ پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں، آپ سمجھیں کہ ہاں اس سے بہتر منصوبہ کسی کے پاس ہے، اس سے زیادہ بہتر آئیڈیالوجی کسی کے پاس ہے، اس سے زیادہ کوئی جو ہے وہ بہتر بات کہہ رہا ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ مل کر کریں، اس لیے کہ اکیلے تو ہو نہیں سکتا۔ اور اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے، جس طرح کام ہو رہا ہے، پورے صبر کے ساتھ، بغیر جذبات میں آئے، بغیر ویکٹی ٹیمپٹیشن کا شکار ہوئے، یہ لوگ ایک عرصے سے ثابت کر رہے ہیں، اسی رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ پھر آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم مل کر چلیں تاکہ اس ملک کا مستقبل سنور سکے۔ جتنی جلدی جو ہے لوگ جمع ہوں گے، اتنی جلدی جو ہے وہ اگلی منزل آسان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل جو ہے وہ تبدیل کریں، ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کریں، ہمارا مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں، اور آنے والا جو بھی کل ہے اس میں اسلام کا بول بالا ہو، اور جو بھی اسلام کو مٹانے کے در پہ کفریہ طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انجام بد ہمیں ہماری نگاہوں میں دکھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔